بہت سال پہلے کسی گاؤں میں ایک غریب مگر ایماندار مزدور رحمت رہتا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور جو کچھ کماتا صبر و شکر کے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا۔ اس کے پاس زیادہ ہوتا تھا، دولت تو نہیں تھی مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ ایک دن کھیت میں کام کرتے ہوئے اسے زمین میں دبی ہوئی سونے کی ایک پرانی مہر ملی۔ وہ حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا، یہ مہر کسی کی ہوگی، شاید کسی گمشدہ خزانے کا حصہ۔ لیکن وہ ایماندار تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ کسی امیر شخص یا بادشاہ کی ملکیت ہو سکتی ہے، اسے چرانا مناسب نہیں ہوگا۔ رحمت نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ مہر قاضی کے حوالے کر دے تاکہ مالک کو لوٹائی جا سکے۔ جب وہ قاضی کے پاس پہنچا تو راستے میں سوداگر کریم بخش سے ملاقات ہو گئی، جو اپنے لالچ اور دھوکہ بازی کی وجہ سے گاؤں میں بدنام تھا۔ کریم بخش نے مہر دیکھی اور فوراً لالچ ہو گئی۔ میں آ گیا۔ اس نے رحمت کو بہکانے کی کوشش کی۔ رحمت بھائی، تم اتنے غریب ہو، اگر یہ مہر بیچ دو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ میں تمہیں اس کے بدلے سونے کے 10 سکے دیتا ہوں، بس قاضی کے پاس نہ جاؤ۔ رحمت لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی غربت نے اسے کچھ دیر کے لیے متزلزل کر دیا، مگر فوراً اس نے اپنی نیت درست کر لی اور کہا، نہیں، میں ایسا دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ امانت ہے اور میں اسے قاضی کو ہی دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ قاضی کی طرف بڑھ گیا۔ کریم بخش غصے میں پیچ و تاب کھانے لگا اور اس نے دل میں ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ کریم بخش نے رحمت کے خلاف چالاکی سے سازش کی۔ وہ قاضی کے پاس پہنچ کر جھوٹ بولا، حضور، رحمت نے میرے خزانے سے سونے کی ایک مہر چرائی ہے، اگر یقین نہ آئے تو ابھی اسے بلوا کر تفتیش کریں۔ قاضی نے رحمت کو بلایا اور پوچھا، کیا تمہیں یہ مہر ملی؟ رحمت نے ایمانداری سے جواب دیا، جی حضور، میں تو خود اسے آپ کے پاس لانے والا تھا۔ کریم بخش نے فوراً شور مچایا، دیکھا، اس نے اقرار کر لیا کہ مہر اس کے پاس تھی۔ حضور، یہ چور ہے۔ قاضی سوچ میں پڑ گیا۔ اگرچہ وہ رحمت کو ایک دیانتدار شخص کے طور پر جانتا تھا، مگر بغیر ثبوت وہ کسی کو بے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ ایک خاص طریقے سے سچ معلوم کرے گا۔ قاضی نے دونوں کو الگ الگ کمرے میں بٹھایا اور اپنے ایک خاص ملازم سے کہا، رحمت کے پاس جا کر کہو کہ مہر کی قیمت ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو صحیح قیمت بتائے۔ جب ملازم نے رحمت سے یہ بات کہی تو اس نے فوراً جواب دیا، مجھے اس کی قیمت کا علم نہیں، میں نے تو یہ مہر ابھی تک کسی کو بیچی بھی نہیں، میں بس آپ کے پاس امانت دینے آیا تھا۔ پھر ملازم نے یہی بات کریم بخش سے کہی تو اس نے چالاکی سے جھوٹ بولا، ہاں ہاں، یہ مہر میری ہے، اس کی قیمت کم از کم 50 سونے کے سکے ہیں۔ یہ سنتے ہی قاضی سمجھ گیا کہ جھوٹا کون ہے۔ اس نے کریم بخش کو سخت سزا دی اور اسے حکم دیا کہ وہ رحمت کو بطور ہرجانہ 20 سونے کے سکے دے۔ رحمت کو اس کی ایمانداری کا صلہ ملا اور وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔